میں اپنی ٹیکسی پہ فرنٹ سیٹ کو پیچھے کیے، سر پہ ٹوپی رکھے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیکسی ایک سائڈ پہ کھڑی کی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ بھر جائے گا، میرے لیے گھر پہنچنا ناممکن سی بات ہو جائے گی۔ گھر تو خیر پہنچنا مشکل تھا ہی، لیکن گاڑی خراب ہونے کا مجھے زیادہ ڈر تھا، اور فی الحال جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں گاڑی کو ٹھیک کرواتا۔ اس لیے سوچا کہ گاڑی کو ایک طرف کر لیتا ہوں، میرے کون سا پیچھے بیوی بچے ہیں جو میرے انتظار میں سوکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے بارش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، اپنی سیٹ کو پیچھے کی جانب کیا اور بڑے آرام سے لیٹ گیا، سر پہ پہنی ہوئی ٹوپی اپنے منہ پہ رکھی اور سو گیا۔ جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی تھی وہ سڑک کافی صاف تھی اور مین روڈ تھا، لیکن تھا سنسان۔ ابھی جس فیملی کو میں چھوڑ کے آیا تھا وہ شہر سے کچھ دور رہتی تھی۔ فیملی کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن واپسی میں بارش نے ادھم مچا کے رکھ دیا۔ اتنی تیز طوفانی بارش کبھی کبھی ہی کراچی میں ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو اگلی پچھلی ساری کسر ختم کر دیتی ہے۔ ایسی ہی بارش تھی، اور سواری ملنا بھی یہاں پہ مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے رسک نہیں لیا۔ میں ابھی گہری نیند میں گیا ہی تھا کہ جب میری کھڑکی کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے ٹوپی ہٹا کے دیکھا تو ایک لڑکی پوری بارش میں بھیگی ہوئی تھی، لیکن اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بے حد بدحواسی میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگی ہوئی تھی، آنکھوں کا کاجل رونے کی وجہ سے شاید پھیل گیا تھا، بے حد پریشان تھی، زور زور سے کھڑکی کو بجا رہی تھی۔ میں نے ذرا سی کھڑکی کھولی، میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی جلدی سے دروازہ کھولیں، لیکن آواز میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں یا نشے سے، یہ میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھول دیا، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی جلدی جلدی چلو۔ میں نے کہا کہاں چلوں؟ کہنے لگی سیدھا چلو۔ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے کہا جگہ کا نام بتائیں۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا میں یہاں پہ کہاں پہ ہوں۔ میں نے کہا یہ تو پتا ہے نا کہ جانا کہاں ہے۔ وہ بار بار اپنے سر پہ ہاتھ مار رہی تھی، آنکھیں اس کی نیند سے چور ہوئے جا رہی تھی، جیسے زبردستی جاگنے کی کوشش کر رہی ہو وہ، یا سوچنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے کہاں جانا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ کہنے لگی وہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا، اس نے میرے کپڑے تک پھاڑ دیے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ پچھلی نشست پہ اپنا سر گرا چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے کہا ہیلو مس۔ میں نے ڈرائیونگ تو شروع کر دی تھی، لیکن وہ لڑکی اپنے ہوش سے غافل ہو چکی تھی۔ میں تو ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کا کیا کروں، کہاں لے کے جاؤں، کیونکہ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی کی رفتار میں تیز بھی کرتا تھا تب بھی گاڑی آگے جا کے پھنس جانی تھی، ویسے بھی اس گلی میں بہت اندھیرا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر ہوا کہ پتہ نہیں بیچاری کس سے بچ کے آئی ہے۔ کپڑے اس کے واقعی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، گلے میں دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کو روکا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بازو پہ ناخنوں کی کھرونچوں کے نشان تھے، اور ایسے ہی نشان اس کے گلے پہ بھی موجود تھے۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لی، کیونکہ اس کے کپڑے اس کے گلے سے بھی پھٹے ہوئے تھے، کافی زیادہ کچھ اس کا نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی شال کو اتارا اور اس لڑکی پہ ڈال دیا، کیونکہ وہ اب پچھلی نشست پہ لیٹ چکی تھی۔ چادر منہ تک میں نے ڈھک دی، پھر ایک گہری سانس لی۔ لڑکی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، ایسی کہ اس کی وجہ سے اسے دیکھ کے بڑوں بڑوں کا ایمان ڈول جائے۔ میں نے سر کو جھٹکا، ابھی میں گاڑی دوبارہ چلانے ہی لگا تھا جب ایک گاڑی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، پیچھے سے کافی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ میں حیران کہ میری گاڑی کو کون روک سکتا ہے۔ پھر اس میں سے دو نوجوان نکلے، میری گاڑی کے شیشے کو کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ کچھ نیچے کیا، میں نے کہا جی کون؟ کہنے لگے تم نے یہاں کسی لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے یہاں سے کسی لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس سنسان سڑک پہ صرف میری ہی گاڑی چل رہی تھی۔ وہ گاڑی میرے بعد آئی تھی، اور میرے علاوہ کوئی گاڑی وہاں تھی ہی نہیں۔ کہنے لگا ابھی تو یہاں بھاگ رہی تھی کچھ دیر پہلے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا کس کی بات کر رہے ہو۔
میں تو یہ شکر کر رہا تھا کہ اس لڑکی پہ میں نے اپنی شال ڈال دی تھی۔ کہنے لگا وہ لڑکی ہماری ہے اور گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، نہ میں جانتا ہوں۔ وہ بار بار پچھلی سیٹ پہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ یوں لیٹی تھی کہ اپنی ٹانگیں اس نے اپنے پیٹ سے لگائی ہوئی تھی اور شاید سردی کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی، اسی لیے میں نے اس پہ شال دے دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی سامان سا پڑا ہو۔ کہنے لگا یہ پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا سامان ہے، یہ بھی تمہیں دکھاؤں کہ کیا ہے اور کیا نہیں؟ کیوں دماغ کی دہی بنا رہے ہو؟ ایک تو طوفانی بارش نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ٹیکسی ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی، اور ایک تم ہو بلا وجہ میرا بھیجا کھائے جا رہے ہو۔ پتہ نہیں کس لڑکی کا پوچھ رہے ہو، جاؤ میاں اپنا کام کرو، ہمیں بھی اپنے گھر جانے دو۔ ایک تو بے موسم کی بارش، وہ بھی اتنی طوفانی، پتہ نہیں گھر کیسے پہنچوں گا۔ میں نے بیزاری سے کوفت والے لہجے سے اس سے بات کی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھے نوجوان سے کہنے لگا کہ لڑکی ٹیکسی میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہیں چھپ گئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ کو کھول کے وہاں بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی جا چکی تھی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، لیکن پھر وہی سوال تھا کہ اس لڑکی کا کیا کروں، اسے کہاں چھوڑوں؟ بہرحال کافی مشکل سے 1 گھنٹے کی مسافت کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ میرا گھر چھوٹا سا تھا، مجھے اپنی ٹیکسی باہر ہی کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ گلی بھی مناسب سی تھی، مجھے اپنی ٹیکسی باہر ہی کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ گلی بھی مناسب سی تھی، نہ تو زیادہ تنگ تھی نہ ہی زیادہ کشادہ۔ میرا گھر بھی مناسب سا تھا، جس میں میں اکیلا رہتا تھا۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، جو میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ شادی کر لو شادی کر لو، لیکن میں بھی اپنے نام کا ڈھیٹ تھا۔ میں کہتا تھا میں ایسے بکھیڑے پال ہی نہیں سکتا، ارے پہلے شادی کرو، پھر بچے ہو جائیں گے، پھر خرچے بڑھ جائیں گے۔ میں من موجی بندہ ہوں، دل کیا تو میں نے کام کیا، اور اگر دل نہیں کیا تو پڑا رہا گھر میں۔ میں یہ ذمہ داری والی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے اس بیچاری نے مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن گھر کی صفائی کا بھی مجھے کوئی خاص خیال نہیں رہتا تھا، چھڑا چھانٹ تھا، جہاں دل کیا چیز کو وہیں رکھ دیا، اور جب جی میں آیا تو پورا گھر چمکا دیا، نہیں تو مہینے مہینے جھاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کرتا تھا۔ مٹی اٹی رہتی تھی اور مجھے گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ اس لڑکی کا تھا، اس لڑکی کو اندر کیسے لے کے جاؤں؟ وہ تو بالکل بے ہوش تھی، بارش ابھی بھی بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ ابھی تو مجھے گھر جا کے دیکھنا تھا کہ گھر کا کیا حشر ہوا ہے، کیونکہ صحن میں پانی بھر چکا ہوگا اور ایک کمرے سے بھی پانی کونے سے ٹپکتا رہتا تھا۔ جب بھی بارش ہوتی تھی تو میں کوئی نہ کوئی برتن وہاں رکھ دیتا تھا، لیکن اب کیا کرتا؟ اس وقت سب سے بڑی مصیبت مجھے وہ لڑکی لگ رہی تھی جو کہ بے ہوش تھی۔ میں نے پچھلی نشست کھولی، پھر اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی، ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بالکل بے سدھ لیٹی تھی۔ میں نے دائیں بائیں گلی کی جانب دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر سب کی کھڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی بند تھیں۔ پھر شکر کا سانس لیا کہ اگر کسی نے مجھے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تو مجھ پہ بدنامی کا بڑا سا ٹھپا لگا دیں گے۔ میں نے اس لڑکی کا بازو کھینچا، اسے بڑی مشکل سے گھسیٹ کے باہر نکالا، پھر اسے گود میں اٹھا لیا۔ گھر کے دروازے کا تالا میں کھول کے دروازہ بھی کھول چکا تھا۔ اسے گود میں بھر کے میں اندر لے کے آیا، پاؤں سے میں نے دروازہ بند کیا، پانی سے بھرے صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے تک آیا، اپنی چارپائی پہ اسے لٹا دیا، پھر ایک گہری سانس لی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو ذرا سیدھا کیا، کیونکہ دیکھنے میں ہی وہ لڑکی دھان پان سی تھی، اٹھانے میں نہیں۔ پھر میں نے باہر جا کے ٹیکسی کو لاک کیا، شال نکالی اور گھر آ کے وہی شال اس لڑکی پہ ڈال دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے گھر میں کمرہ ایک تھا، صحن تو اس تیز بارش سے بھیگا پڑا تھا، اور تیز بارش میں صحن میں 2 پل بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ 2 منٹ اسے گاڑی سے نکال کے کمرے میں لے جانے میں ہی میرے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ لیکن خیر، اس کمرے میں سونا اور بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ جہاں ایک خوبصورت لڑکی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ وہاں پہ لیٹی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پہ میک اپ تھا، بہت حسین بھی تھی، اوپر سے لباس بھی پھٹا ہوا تھا،
صحن میں جاتے ہوئے بھی میری نظریں اسے اچھی طرح سے دیکھ چکی تھی، اس لیے کمرے میں سونا بہت بڑا خطرہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں باہر آ گیا۔ تیز بارش برس رہی تھی، لیکن صحن کا کچھ حصہ چھتا ہوا تھا۔ میں نے کرسی وہاں رکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ حالانکہ نیند سے تو میرا بھی برا حال تھا۔ کمرے میں چارپائی بھی ایک تھی، زمین پہ پانی ٹپک رہا تھا، اس لیے میں زمین پہ بھی نہیں سو سکتا تھا۔ اور ویسے بھی جب وہاں وہ لڑکی سو رہی تھی تو میں تو اس کمرے میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بے شک میں شریف انسان تھا، لیکن فرشتہ تو نہیں تھا، اور شریف انسانوں پہ تو شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے، اس لیے بڑی مشکل سے رات کٹی۔ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، دوسری کرسی سامنے رکھ کے اس کے اوپر ٹانگیں رکھ لیں۔ پتہ نہیں کب نیند آئی، لیکن بہرحال گزارا ہو گیا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بارش رک چکی تھی۔ وائپر لیا، ایسے ہی پانی نکالنا شروع کر دیا، پورا صحن صاف کیا۔ کچن دیکھا تو وہ بھی برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ برتن دھو کے میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، پھر لڑکی کا بھی ساتھ ہی بنا دیا۔ ویسے بھی 9 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا اب اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ اٹھے اور اسے وقت پہ اس کے گھر چھوڑوں اور میں بھی آ کے سکون سے سو جاؤں۔ میں نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھولا، وہ ابھی بھی سو رہی تھی، لیکن چہرے سے شال ہٹی ہوئی تھی۔ پھر اسے دیکھ کے دل بے ایمانی پہ اکسانے لگا۔ میں نے سوچا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں، اور خوبصورت چیزیں تو ہوتی ہی دیکھنے کے لیے ہیں، اللہ نے خوبصورت بنایا کس لیے ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں بھائی، میں ذرا سی بھی چوری نہیں کر سکتا، پہلے چہرے کو دیکھوں گا پھر دل کسی اور چیز کی فرمائش کرے گا، یہ تو بڑا غلط کام ہو جائے گا۔ میں نے کچھ زور سے دستک دی، وہ چونکی، پھر اس نے آنکھیں کھول کے کمرے کا جائزہ لیا، پھر جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کہنے لگی میں یہاں کیسے؟ پھر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو میری شال فٹافٹ خود پہ ڈال لی۔ میں نے کہا آپ شاید رات کو نشے میں تھیں، اس لیے آپ میری ٹیکسی میں آ گئیں۔ میں نے آپ سے بہت پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں چھوڑوں، لیکن آپ نے کچھ نہیں بتایا اور بے ہوش ہو گئیں، اس لیے مجھے مجبوری میں آپ کو اپنے گھر لانا پڑا۔ آپ بے ہوش تھی، اس لیے مجبوری کے تحت مجھے آپ کو گود میں اٹھانا پڑا، لیکن دیکھیں یہ میری مجبوری تھی، میں نے آپ کو اٹھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آپ ہوش میں نہیں آئیں تو مجبوراً مجھے آپ کو اٹھا کے کمرے میں لٹانا پڑا، لیکن باخدا اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ میری بات سن کے وہ کافی گھبرائی۔ میں نے کہا دیکھیں واش روم کمرے سے باہر ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں اور ناشتہ کر لیں، میں ناشتہ تیار کر چکا ہوں، باقی آپ مجھے بتا دیجیے گا آپ کا گھر کہاں ہے، جگہ کا بھی نام بتا دیں گی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کپڑے ہوں گے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہیں؟ کہنے لگی کپڑے ہوں گے، یہ کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر میں کوئی بھی زنانہ کپڑے نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے والدین حیات نہیں ہے، چھوٹی بہن ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، میں اکیلا ہوں، تو مردانہ کپڑے ہیں وہ چلیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگی ہاں آپ مجھے کوئی سے بھی کپڑے دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے الماری میں سے اپنا ایک مردانہ جوڑا نکال کے چارپائی پہ رکھ دیا، وہ اسی شال میں اٹھ کے وہ کپڑے اٹھا کے باہر نکل گئی۔ وہ واش روم میں گئی، جب باہر آئی تو میک اپ اترا ہوا تھا، میرے دیے ہوئے ان کھلے ڈلے مردانہ کپڑوں میں وہ اور بھی نروس سی تھی، خود پہ وہی شال پہن رکھی تھی۔ میں نے چھوٹی سی تپائی پہ ناشتہ رکھا، وہ میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی، سامنے چائے تھی اور فرائی انڈا، اس نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور چائے پینے لگی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ میں نے کہا محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا وہ لوگ کون تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے؟ کہنے لگی وہ میری بدقسمتی تھی جو میرا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ جب آپ بے ہوش ہو گئی تھیں تو کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی گاڑی نے میری ٹیکسی روکی تھی۔ یہ سن کے وہ جو چائے کا کپ اپنے ہونٹوں پہ لگا رہی تھی، اس نے وہ ہاتھ میں ہی روک دیا۔
کہنے لگی پھر کون تھا اس میں؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن 2 لڑکے تھے، اوباش قسم کے لگ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کسی لڑکی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ کہنے لگی پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے آپ کے اوپر شال دے دی تھی، اس لیے انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں کہ کون ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جان بچا لی۔ میں نے کہا وہ تو بچا لی، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ بی بی تم کب تک میرے گھر پہ بیٹھی رہو گی، لیکن میں اسے صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہمارا گھر محلے دار ٹائپ کا تھا، میرے گھر پہ تو کوئی نہیں آتا تھا، لیکن جب چھوٹی بہن آتی تھی تو اس کے آس پاس بہت سے گھروں میں رہنے والی لڑکیوں سے دوستی تھی، اس لیے وہ ان کے گھروں میں بھی جاتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ ویسے بھی ہمارا پورا بچپن انہی گلیوں میں گزرا تھا، اس لیے کبھی کھانا نہیں پکتا تھا تو میں آس پڑوس سے مانگ لیتا تھا، وہ بھی مجھے دے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر وہ لڑکی کو میرے گھر میں دیکھتے تو 100 سوال کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میری شرافت پہ انگلی اٹھتی۔ وہ کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ مجھے کسی یتیم خانے تک چھوڑ دیں۔ میں نے کہا وہ کون تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے؟ کہنے لگی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، پلیز آپ مجھ سے ایسے سوال مت کریں۔ میں بھی چپ ہو گیا کہ شاید وہ اپنی باتیں مجھے بتانا نہیں چاہتی ہوگی، اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ناشتہ کر لیں، میں آپ کو یتیم خانے تک چھوڑ آتا ہوں۔ پھر کہنے لگی نہیں رہنے دیں، ایسا کریں آپ مجھے مین سڑک تک چھوڑ دیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر میرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھ سے کہے گی کہ میں اسے مین روڈ تک چھوڑ آؤں، لیکن جب وہ کچھ دیر تک باہر نہیں آئی تو میں اس کے کمرے کے پاس چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دستک دیتا اس کی سسکیوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے دستک دی تو وہ چپ سی ہو گئی، میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی بس ابھی آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے عجیب سا دکھ سا ہو گیا، لیکن میں اسے یہاں رکھ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ لوگ مجھی پر انگلی اٹھاتے یا میری شرافت پر۔ کچھ دیر میں وہ باہر آ گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو اس کے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، کہہ تو چکی ہوں آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور اسے مین روڈ پہ چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے کام پہ نکل گیا، لیکن پورا دن وہ لڑکی میرے حواسوں پہ چھائی رہی۔